السلام علیکم ناظرین، یہ 1973 کی بات ہے۔ عربوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ ایسے میں ایک امریکی سینیٹر ایک اہم کام کے سلسلے میں اسرائیل آیا۔ وہ اسلحہ کمیٹی کا سربراہ تھا۔ اسے فوراً اسرائیل کی وزیر اعظم گولڈا مائر کے پاس لے جایا گیا۔ گولڈا مائر نے ایک گھریلو عورت کی مانند سینیٹر کا استقبال کیا۔ وہ اسے اپنے کچن میں لے گئیں، جہاں اس نے امریکی سینیٹر کو ایک چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل کے پاس کرسی پر بٹھا کر چولہے پر چائے کے لیے پانی رکھ دیا اور خود بھی وہیں آ بیٹھی، اور اس کے ساتھ اس نے طیاروں، میزائلوں اور توپوں کے سودے پر بات کرنا شروع کر دی۔ ابھی بھاؤ تاؤ جاری تھا کہ اسے چائے پکنے کی خوشبو آئی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور چائے 2 پیالیوں میں انڈیلی۔ ایک پیالی سینیٹر کے سامنے رکھ دی اور دوسری گیٹ پر کھڑے امریکی گارڈ کو تھما دی۔ پھر دوبارہ میز پر آ بیٹھی اور امریکی سینیٹر سے محو کلام ہو گئی۔ چند لمحوں کی گفت و شنید اور بھاؤ تاؤ کے بعد شرائط طے پا گئی۔ اس دوران گولڈا مائر اٹھیں، پیالیاں سمیٹیں اور انہیں دھو کر واپس سینیٹر کی طرف پلٹیں اور بولی، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ آپ تحریری معاہدے کے لیے اپنا سیکرٹری میرے سیکرٹری کے پاس بھجوا دیجیے۔ واضح رہے، اسرائیل اس وقت شدید اقتصادی بحران کا شکار تھا۔ جنگ میں اس وقت اس کی شکست یقینی تھی۔ حالات اس حد تک اسرائیل کے خلاف تھے کہ امریکہ تک نے اسرائیل سے منہ موڑ لیا تھا، مگر گولڈا مائر نے کتنی سادگی سے اس جنگ کو جیتنے کی خاطر اسرائیل کی تاریخ میں اسلحے کی خریداری کا اتنا بڑا سودا کر ڈالا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ خود اسرائیلی کابینہ نے پہل اس بھاری سودے کو رد کر دیا تھا۔ کابینہ کا موقف تھا کہ اس خریداری کے بعد اسرائیلی قوم کو 20 برسوں تک دن میں ایک وقت کے کھانے پر اکتفا کرنا پڑے گا۔ گولڈا مائر نے ارکان کابینہ کا موقف سنا اور کہا، آپ کا خدشہ درست ہے، لیکن اگر ہم یہ جنگ جیت گئے اور ہم نے عربوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا تو تاریخ ہمیں فاتح قرار دے گی، اور جب تاریخ کسی قوم کو فاتح قرار دیتی ہے تو وہ بھول جاتی ہے کہ جنگ کے دوران فاتح قوم نے کتنے انڈے کھائے تھے اور روزانہ کتنی بار کھانا کھایا تھا، اس کے دسترخوان پر شہد، مکھن، جیم تھا یا نہیں، اور ان کے جوتوں میں کتنے سوراخ تھے، یا ان کی تلواروں کے نیام پھٹے پرانے تھے۔ یاد رکھیے، فاتح صرف فاتح ہوتا ہے۔ گولڈا مائر کی دلیل میں اتنا وزن تھا کہ اسرائیلی کابینہ کو اس سودے کی متفقہ طور پر منظوری دینا پڑی، اور آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ گولڈا مائر کا اقدام کتنا درست تھا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، اسی اسلحے اور جہازوں کی آنن فانن خریداری کے بعد یہودی عربوں کے دروازے پر دستک دے رہے تھے، ان پر زبردست بمباری اور پیش قدمی کر رہے تھے، اور جنگ کا نقشہ بدل چکا تھا۔ عرب جنگ ہار گئے، اسرائیل جیت گیا۔ عربوں کے کئی علاقے اسرائیل کے قبضے میں آ گئے، جو آج تک ہیں۔ ناظرین گرامی، جنگ کے ایک عرصہ بعد واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے گولڈا مائر کا انٹرویو لیا اور سوال کیا، امریکہ اسلحہ خریدنے کے لیے آپ کے ذہن میں جو دلیل تھی وہ فوراً آپ کے ذہن میں آئی تھی یا پہلے سے حکمت عملی تیار کر رکھی تھی؟ گولڈا مائر نے جو جواب دیا وہ آج کی مسلم دنیا کے لیے باعث عبرت ہے۔ وہ بولی، میں نے یہ استدلال اپنے دشمنوں مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا تھا۔ میں جب طالب علم تھی تو مذاہب کا موازنہ میرا پسندیدہ موضوع تھا۔ انہی دنوں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماع حیات پڑھی۔ اس کتاب میں مصنف نے ایک جگہ لکھا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کے گھر میں اتنی رقم نہیں تھی کہ چراغ جلانے کے لیے تیل خریدا جا سکے، لہٰذا ان کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی زرہ بختر رہن رکھ کر تیل خریدا۔ لیکن اس وقت بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کی دیواروں پر 9 یا 7 تلواریں جو ان کی ذاتی تھیں لٹک رہی تھیں۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کی پہلی ریاست کی کمزور اقتصادی حالت کے بارے میں جانتے ہوں گے۔
لیکن مسلمان اس وقت آدھی دنیا کے فاتح تھے۔ یہ بات پوری دنیا جانتی ہے، لہٰذا میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر مجھے اور میری قوم کو برسوں بھوکا بھی رہنا پڑے، پختہ مکانوں کی بجائے خیموں میں زندگی بسر کرنا پڑے، تو بھی اسلحہ خریدیں گے، خود کو مضبوط ثابت کریں گے اور فاتح کا اعزاز پائیں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گولڈا مائر نے اس حقیقت سے تو پردہ اٹھا دیا، مگر ساتھ ہی انٹرویو نگار سے درخواست کی کہ اس بات کو آپتی ریکارڈ رکھا جائے اور شائع نہ کیا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے سے جہاں اس کی قوم اس کے خلاف ہو سکتی تھی، وہاں دنیا میں مسلمانوں کے مواقف کو تقویت ملے گی۔ چنانچہ واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے یہ واقعہ حذف کر دیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا، یہاں تک کہ گولڈا مائر انتقال کر گئیں اور وہ انٹرویو نگار بھی عملی صحافت سے الگ ہو گیا۔ اسی دوران ایک اور نامہ نگار امریکہ کے 20 بڑے نامہ نگاروں کے انٹرویو لینے میں مصروف تھا۔ اسی سلسلے میں وہ اسی نامہ نگار کا انٹرویو لینے لگا جس نے واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے کی حیثیت سے گولڈا مائر کا انٹرویو لیا تھا۔ اسی انٹرویو میں اس نے گولڈا مائر کا واقعہ بیان کر دیا جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق تھا۔ اس نے کہا اب یہ واقعہ بیان کرنے میں اسے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی۔ گولڈا مائر کا انٹرویو کرنے والے نامہ نگار نے مزید کہا، میں نے اس واقعے کے بعد جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا تو میں عرب بدوؤں کی جنگی حکمت عملیاں دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ طارق بن زیاد جس نے جبرالٹر جبل الطارق کے راستے اسپین فتح کیا تھا، اس کی فوج کے آدھے سے زیادہ مجاہدوں کے پاس پورا لباس تک نہیں تھا۔ وہ 72 گھنٹے ایک چھاگل پانی اور سوکھی روٹی کے چند ٹکڑوں پر گزارا کرتے تھے۔ یہ وہ موقع تھا جب گولڈا مائر کا انٹرویو نگار قائل ہو گیا کہ تاریخ فتوحات گنتی ہے، دسترخوان پر پڑے انڈے، جیم اور مکھن نہیں۔ ناظرین گرامی، گولڈا مائر کے انٹرویو نگار کا اپنا انٹرویو جب کتابی شکل میں شائع ہوا تو دنیا اس ساری داستان سے آگاہ ہوئی۔ یہ حیرت انگیز واقعہ تاریخ کے دریچوں سے جھانک جھانک کر مسلمانان عالم کو جھنجھوڑ رہا ہے، بیداری کا درس دے رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ادڑی آباؤں اور پھٹے جوتوں والے گلہ بان 1400 برس قبل کس طرح جہاں بان بن گئے تھے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ہی کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔